بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2026 ہے اور آج سورۃ الطور کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 29، 30، 31، 32، 33 اور 34، 29 to 34۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، فذکر سو آپ نصیحت کریں، فما انت پس آپ نہیں ہیں، بنعمت ربک اپنے رب کے فضل سے، بکاہن کاہن، ولا مجنون اور نہیں دیوانے، ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں کہ شاعر شاعر ہیں، نتربص ہم انتظار کرتے ہیں، بھی اس کی بابت، ریب المنون حوادث زمانہ۔ قل آپ کہہ دیجئے، تربصوا تم انتظار کرو، فإنی بلا شبہ میں بھی معکم تمہارے ساتھ، من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم کیا حکم دیتی ہیں ان کو، احلامہم ان کی عقلیں، بہذا اسی بات کا، ام یا ہم وہ قوم لوگ ہیں ہی، طاغون سرکش، ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں، تقولہ کہ اس نے خود ہی گھڑا ہے اس کو، بل لا یؤمنون بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، فلیأتوا پس چاہیے کہ وہ لے آئیں، بحدیث ایک بات، مثل اس کے، ان کانوا صادقین اگر وہ ہیں سچے۔ ترجمہ یوں ہے، لہذا اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ ہی مجنون۔ بھلا کیا یہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں، جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں، یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ ہاں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ضد میں ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام گھڑ کر لے آئیں۔ ان 6 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہا کیجیے۔ دوسری بات، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ تیسری بات، بھلا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں، جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ چوتھی بات، کہہ دو کہ کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پانچویں بات، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سب کچھ کرنے کو کہتی ہیں، یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ چھٹی بات، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صاحب ہی نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ ساتویں بات، نہیں، بلکہ یہ لوگ ضد میں ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آٹھویں بات، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا کر بتلائیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، یعنی اپنی قوم کو نصیحت و خبردار کرنا اور ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینا، تو آپ وہ کام کرتے رہا کیجئے۔
اور یہ کافر جو آپ کو جو کاہن مجنون اور شاعر کہہ رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون اور نہ ہی شاعر، لہذا آپ اپنا کام کرتے رہا کیجیے اور ان کی یہ باتیں آپ کو اپنے مقصد میں رکنے نہ پائیں۔ اور رہی بات ان کا آپ کی موت کی تمنا کرنا اور آپ پر مصائب و پریشانیوں کے آنے کا انتظار کرنا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میری بربادی کی تمنا کرتے ہو اور اس کا انتظار کر رہے ہو تو انتظار کرو، کرتے رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کس کا انجام برا ہونے والا ہے اور کون ہلاک و برباد ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب قریش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ انہیں رسی میں باندھ کر ان کی موت کا انتظار کرو تاکہ یہ بھی ان شاعروں کی طرح ہلاک ہو جائیں جو ان سے پہلے ہلاک ہو گئے، جیسے کہ زہیر، نابغہ وغیرہ، اس لیے کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ان کی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں اور مشرکوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی جو حرکتیں ہیں اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں کہنے کا حکم انہیں ان کی عقلیں تو نہیں دے رہی ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش کہ جن کے پاس سوچنے کے لیے عقلیں ہی نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے منہ کو آیا بس وہ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے ہی ایسے کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ عقل سے خالی اور کورے ہیں، اسی لیے تو ان کی اسی لیے تو اتنی کھلی ہوئی نشانیاں اور دلائل دکھلانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، تو یہ بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں بلکہ اس کلام کو تو محمد نے خود سے گھڑ لیا ہے، اور اس کی جھوٹی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ محمد جنہیں نہ پڑھنے آتا ہے اور نہ ہی لکھنے، یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام کہہ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ضد کی وجہ سے کہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وہ ضد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یتیم اور محتاج شخص کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اگر کسی امیر اور مالدار بادشاہ وغیرہ کو بنا دیا جاتا تو ہم اس کے رتبے کو دیکھ کر اطاعت کر لیتے، مگر اب اس یتیم کی اطاعت کیسے کریں جو کہ درجے میں ہم سے کم ہے؟ بس یہی ضد تھی اور بس یہی شرارت تھی، بس یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ تم نے کہا کہ اس امی شخص نے اس کلام کو اپنے سے بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا، اب میں تم ادیبوں اور شاعروں سے کہہ رہا ہوں کہ تم سب لوگ مل کر ہی صحیح اس جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کر پیش کر سکتے ہو تو کرو، چاہے وہ کتنا ہی فصاحت و بلاغت میں اور عربی میں ماہر کیوں نہ ہو، آئے اپنے دوست و احباب کو لائے، شریکوں کو لائے، اور سب مل کر قرآن مجید کی پوری کتاب نہیں، 10 آیتیں اور 10 صورتیں نہیں، ایک صورت نہیں، صرف ایک بات، ایک آیت قرآن مجید جیسی لا کر پیش کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس چیلنج کے سامنے سارے کے سارے ہار گئے اور قرآن مجید سے ایک آیت بھی کوئی پیش نہ کر سکا، حالانکہ اس زمانے میں بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ایسے فصیح اللسان لوگ تھے جو واقعی سب کچھ کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔